بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزہ کے مجاہدین کی مدد تمام نفلی عبادات سے بہتر ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت کے سابق چیف جسٹس اور مفتی اعظم پاکستان صدر وفاق المدارس العربیہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ اس وقت تمام نفلی عبادات سے افضل عبادت غزہ کے لوگوں اور مجاہدین کی مالی امداد ہے۔ مٹھی بھر مجاہدین نے اسرائیل اور اس کے حواریوں کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کے 100 دن مکمل ہونے پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی میزبانی میں کراچی کے مقامی ہوٹل میں حرمت اقصی کنونشن کے موقع پر شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ گریٹر اسرائیل کا منصوبہ مدینہ منورہ تک پہنچنے کا ہے۔ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں مدینہ بھی آتا ہے۔ اسرائیل اگر کامیاب ہو جاتا ہے تو خطے کے کسی ملک کی خیر نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حماس صرف ایک سیاسی قوت نہیں بلکہ ایک عظیم دینی جماعت ہے۔ شیخ الاسلام کا کہنا تھا کہ میرا دل یہ کہتا ہے اور میرے قلب کی آواز یہ ہے کہ اس وقت حماس جس جہاد میں مصروف ہے وہ ہماری تاریخ کا ایک انقلابی لمحہ ہے اور انشاءاللہ یہ لوگ فتح یاب ہوں گے۔ آج وہ ان ٹینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ 21ویں صدی کے ناقابل شکست ٹینک ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ حماس کے مجاہدین نے اتنی بڑی طاقت کے غرور اور تکبر کو خاک میں ملا دیا ہے۔ اگر آج مسلمان ملکوں نے حماس کا ساتھ نہ دیا تو اسرائیل ایسا اژدہا ہے جو ساری دنیا کے مسلمان ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے گا۔ یہ تاریخی لمحہ ہے، اس میں ہمیں ہر قیمت پر ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرنا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ میری رائے ہے کہ جو لوگ نفلی عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ رقم فلسطین کی جہاد میں دیں، انہیں زیادہ اجر و ثواب ہوگا۔ انہوں نے علماء اکرام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ علماء اکرام نماز فجر میں قنوت نازلہ کا اہتمام کریں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ آج کی اجتماع کا پس منظر یہ ہے کہ حماس کی طرف سے جہاد کا اعلان ہوا۔ اس وقت وطن عزیز میں جلسے جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ رفتہ رفتہ یہ مسئلہ دھیما پڑتا جا رہا تھا۔ ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے علماء کو جمع کر کے گزارش کی جائے کہ اس مسئلے کو زندہ رکھیں۔ عالم اسلام میں بہت سی زمینوں پر غیروں کا قبضہ ہے، لیکن جہاں مسئلہ زمین کا نہیں نہ اس بات کا ہے کہ غیروں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اصل مسئلہ بیت المقدس کا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ مسجد اقصی کا ہے۔ امت مسلمہ پر فرض ہے کہ اسے یہودیوں سے آزاد کرائے کیونکہ یہ مسئلہ ہمارے قبلہ اول کا ہے۔ سالانہ امتحانات کی تیاریاں مکمل۔ 5,90,000 طلباء اور طالبات شریک امتحان ہوں گے، جس میں 1,02,000 حفاظ اور حافظات شامل ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان میں مدارس دینیہ کے سب سے بڑے تعلیمی بورڈ وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے تحت سالانہ امتحانات کا آغاز ہونے والا ہے۔ میڈیا کوآرڈینیٹر وفاق المدارس العربیہ پاکستان مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق ملک میں عام انتخابات کی وجہ سے سالانہ امتحانات کا آغاز 10 روز قبل کیا گیا ہے۔ درجات کتب کا امتحان 30 جنوری بروز منگل سے 5 فروری بروز پیر تک ہوگا، جبکہ شعبہ تحفیظ کے امتحان کا آغاز 22 جنوری سے ہوگا، جس کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق اس سال 12,917 طلباء اور 25,203 طالبات آخری درجہ کے امتحان میں شریک ہوں گے۔ اس طرح امتحان میں کامیاب ہو کر مجموعی طور پر 38,120 علماء اور عالمات سند فراغت حاصل کریں گے۔ مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق گزشتہ سال کی نسبت 4,486 فضلاء اور فاضلات کا اضافہ ہوا ہے۔ شعبہ تحفیظ میں وفاق المدارس نے گزشتہ سالوں کی مانند اپنا عالمی ریکارڈ توڑ دیا۔ مجموعی طور پر اس سال 1,01,838 حفاظ اور حافظات امتحان میں شریک ہوں گے، جس میں 84,828 طلباء اور 17,010 حافظات ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت 3,574 کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ یاد رہے کہ چند برس قبل عالمی سطح پر سب سے زیادہ حفاظ والے ملک کا ایوارڈ سعودی حکومت کی جانب سے وفاق المدارس العربیہ پاکستان کو دیا گیا تھا۔ مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق 2 سالہ شارٹ ڈپلومہ کورس دراسات دینیہ میں بھی 10,451 طلباء اور طالبات شریک امتحان ہوں گے۔ گزشتہ کی نسبت اس تعداد میں بھی 363 کا اضافہ ہوا، جبکہ تجوید للحفاظ والحافظات میں گزشتہ سال کی نسبت 316 اضافہ کے ساتھ 9,339 کی تعداد امتحان میں شریک ہوگی، جبکہ تجوید للعلماء والعالمات میں 239 اضافہ کے ساتھ 4,399 امتحان دیں گے۔ مولانا طلحہ رحمانی کے مطابق شعبہ تحفیظ سمیت مجموعی درجات کی تعداد
2024 ہے، جس میں طلباء کے لیے ثانویہ خاص اول کا وفاق المدارس کے تحت پہلی بار امتحان کا آغاز ہو رہا ہے، جس میں 24,621 طلباء کے داخلے موصول ہوئے ہیں۔ اس طرح مجموعی طور پر 5,88,689 طلباء اور طالبات ریکارڈ تعداد میں سالانہ امتحان دیں گے۔ گزشتہ سال کی نسبت مجموعی طور پر 66,057 شرکائے امتحان کا نمایاں اضافہ ہو رہا ہے۔ مولانا طلحہ رحمانی نے مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ملک بھر میں امتحانات کی کامیاب انعقاد کے لیے مجموعی طور پر 3,207 امتحانی مراکز قائم کیے گئے ہیں۔ گزشتہ سال کی نسبت 359 کا اضافہ ہوا، جبکہ ان مراکز میں 18,971 نگران عملہ امتحانی خدمات انجام دے گا۔ نیز ملک بھر میں نگران عملہ کی تربیتی نشستوں کا سلسلہ بھی ملک بھر میں جاری ہے، جس میں وفاق المدارس کی ذمہ داران خصوصاً صوبائی نظماء و اراکین امتحانی کمیٹی شریک ہو رہے ہیں۔ اس موقع پر ناظم اعلیٰ وفاق المدارس العربیہ مولانا قاری محمد حنیف جلندری نے میڈیا سینٹر سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ الحمدللہ امتحانات کی تیاریاں مکمل کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سال شرکائے امتحان میں ریکارڈ تعداد کا اضافہ ملک کے ہزاروں مدارس کی تعلیمی و تربیتی خدمات کا شاہکار ہے۔ یہ مدارس و جامعات امت کے محسن ہیں جو دینی اور شرعی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اپنا فریضہ جس مثالی جذبہ سے انجام دے رہے ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہے۔ اس موقع پر انہوں نے امتحانات کی بروقت تیاریوں کو مکمل کرنے پر مرکزی دفتر کے عملہ اور مسئولین وفاق کی کارکردگی کو بھی سراہا۔ مظاہر علوم کے شعبہ ادب عربی کا سالانہ جلسہ اختتام پذیر، عربی زبان پورے عالم اسلام کی ضرورت ہے۔ تفصیلات کے مطابق جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے شعبہ عربی ادب کے انجمن النادی کا سالانہ اجلاس ناظم مدرسہ مولانا سید محمد عاقل کی زیر صدارت اور امین عام مولانا مفتی سید محمد صالح الحسنی کی نگرانی میں منعقد ہوا۔ مہمان خصوصی کی حیثیت سے دارالعلوم دیوبند کے استاذ عربی ادب اور مدیر ماہنامہ دارالعلوم دیوبند مولانا محمد سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ نے شرکت کی۔ اس موقع پر مولانا سلمان بجنوری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطاب میں عربی زبان و ادب کی اہمیت اور موجودہ زمانے میں اس کی ضرورت پر عربی زبان میں خطاب کیا اور طلباء کو مخاطب کر کے کہا کہ عربی زبان اس وقت اپنی آفاقیت کی وجہ سے پورے عالم اسلام کی ضرورت ہے اور ہمارا تمام تر دینی اور اسلامی لٹریچر عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کو سیکھنا اور اس کے لیے محنت و جد و جہد کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اس موقع پر مظاہر علوم کے سابق امین عام مولانا سید محمد شاہد الحسنی کی اس شعبہ کے لیے جد و جہد اور اس کو ترقی دینے اور ان کے ذریعے عربی زبان و ادب کی عالمی شہرت یافتہ کتابوں کی حصول یابی کو یاد کیا گیا۔ مظاہر علوم کے موجودہ امین عام مولانا مفتی سید محمد صالح نے تمام مہمانان کرام کی آمد کا شکریہ ادا کیا اور شعبہ کے طلباء کی حوصلہ افزائی کی اور بتایا کہ اس اجلاس میں شریک تمام طلباء کو من جانب مدرسہ بطور حوصلہ افزائی فی کس 1500 روپے بطور انعام دیے جا رہے ہیں۔ ناظم مدرسہ مولانا سید محمد عاقل کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ کابینہ سیشن کا 13واں اجلاس واپس آنے والے مہاجرین کی رہائش اور روزگار پر بحث۔ تفصیلات کے مطابق امارت اسلامیہ افغانستان کی کابینہ سیشن کا 13واں اجلاس بروز پیر 15 جنوری 2024 عیسوی کو وزیر اعظم ملا محمد حسن اخوند حفظہ اللہ کی سربراہی میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں مہاجرین کے لیے بنائے گئے کمیشن کو ذمہ داری دی گئی کہ وہ حال ہی میں افغانستان آنے والے مہاجرین کے روزگار، رہائش اور دیگر مسائل حل کریں۔ اجلاس میں وزارت پبلک ورکس کے تکنیکی امور کے سربراہ مولوی عبدالکریم فاتح کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں وزارت ٹرانسپورٹ و ایوی ایشن، دیہی ترقی، زراعت، آبپاشی و لائف سٹاک، ہاؤسنگ و شہری ترقی اور کابل میونسپلٹی کے نمائندے شامل تھے۔ اس کمیٹی کو ذمہ داری دی گئی کہ ملک کی بڑی شاہراہوں، ذیلی سڑکوں اور صوبوں کے تمام سڑکوں کی حدود اور طول و عرض متعین کریں۔ اس کے علاوہ وزارت پبلک ورکس کو ذمہ داری دی گئی کہ سالنگ ہائی وے پر مال بردار گاڑیوں کے مسائل معلوم کر کے اسے حل کریں۔